ایک دن حضرت علی علیہ السلام گھر میں موجود تھے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ ان کے پاس تشریف لائیں۔ گھر میں اس وقت امام حسن اور امام حسین بھی موجود تھے۔ گھر کے بیرونی حصے میں حضرت علی علیہ السلام کے ایک خاص غلام حارث بھی موجود تھے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت گھر میں جتنے بھی افراد موجود ہیں سب 3 دنوں سے فاقے سے ہیں اور اب تیسرا دن بھی ختم ہونے کو ہے۔ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا میں جانتا ہوں کہ ہم سب اللہ کی رضا پہ صبر اور توکل کیے بیٹھے ہیں۔ جو کمائی ہوتی ہے وہ غریبوں میں بانٹ دی جاتی ہے، گھر سے کسی سائل کو مایوس کیسے لوٹائیں؟ بی بی فاطمہ مسکرائیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے پاس ایک چادر ہے اور ایسا اندازہ ہے کہ یہ چادر کچھ اتنی معمولی درہم میں فروخت ہو جائے گی کہ ہم کچھ ایک وقت کا کھانا تو ہو ہی جائے گا۔ حضرت علیہ السلام پہلے تو رضامند نہ ہوئے، مگر بی بی فاطمہ کے اصرار کرنے پر وہ چادر لے کے باہر فروخت کرنے روانہ ہوئے۔ چادر صرف 6 درہم میں فروخت ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام چادر کی رقم لے کر گھر لوٹ رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر بہت سے سائل، فقیر اور ضرورت مند ان کے گرد جمع ہو گئے۔ سب نے مدد کا سوال کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے بنا کسی حجت کے اللہ کی راہ میں 6 کے 6 درہم خیرات کر دیے۔ اب خالی ہاتھ گھر کی طرف روانہ ہوئے کہ راستے میں خوبرو شخص دکھائی دیا جو ایک بہت ہی حسین و جمیل اڑنی فروخت کر رہا تھا۔ حضرت علی کو دیکھ کر اس نے کہا اے نبی کے بھائی، یہ اڑنی خریدو گے؟ حضرت علی نے فرمایا کتنے کی ہے؟ شخص نے جواب دیا 100 درہم کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فی الحال تو میرے پاس رقم نہیں ہے۔ وہ شخص بولا کوئی بات نہیں، آپ یہ اٹھنی لے لیجئے اور رقم بعد میں دے دیجئے گا، کیونکہ مجھے اہل بیت کی ایمانداری پر بھروسہ ہے۔ علی کے ہاتھ میں اٹھنی کی مہار تھما کر وہ شخص چلا گیا۔ علی کچھ آگے بڑھے تو ایک اور حزین نوجوان نظر آیا۔ اس نے کہا اے نبی کے بھائی، یہ اٹھنی بیچو گے؟ علی نے فرمایا ہاں، کتنے میں خریدو گے؟ اس 9 درہم میں خریدوں گا۔ علی نے 160 درہم میں وہ اٹھنی سے بیچی اور کچھ آگے گئے کہ وہی پرانا اٹھنی بیچنے والا شخص پھر دوبارہ نظر آیا۔ حضرت علی نے اسے 100 درہم دیے اور 60 درہم لے کے گھر واپس آئے۔ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے 60 درہم دیکھے تو حیران ہوئی اور فرمایا کہ چادر تو 6 درہم سے زیادہ ہمیں بکنے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت علی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اگلے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا علی، آپ جانتے ہیں کہ کل کیا معاملہ ہوا ہے؟ جس شخص نے آپ کو اٹھنی بیچی وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس شخص نے آپ سے اٹھنی خریدی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے 6 درہم خیرات کی اور 6 درہم کا 10 گنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کو دوبارہ ملا، یعنی 6 درہم 60 درہم۔ تو جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے 10 گنا زیادہ واپس دیا جائے گا۔ حضرت علی نے اسی بدولت فرمایا تھا کہ جب تم اپنے رزق میں تنگی دیکھو تو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دے کے اللہ سے تجارت کیا کرو۔ خانہ فاؤنڈیشن کا مقصد بھی اللہ سے تجارت ہے اور اللہ کے بندوں کی خدمت ہے۔ کیا معلوم کہ کون سفید پوش افراد ہمارے اور آپ کے صدقے خیرات کے منتظر ہوں اور بھوکے بیٹھے ہوں۔ خدا را کورونا کے اس دور میں لوگوں کی مدد کیجیے اور خانہ فاؤنڈیشن کی کار خیر میں حصہ لیجیے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ میرے پاس تو کمائی اور رزق آتا ہے لیکن میرا بھائی کچھ نہیں کرتا، مجھے اسے کھلانا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس اسی کی وجہ سے رزق آتا ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے اس لیے کہ بھائی کو کچھ نہ کہو، تو ہمارے رزق میں ہمارے بھوکے بھائیوں، پڑوسیوں، دوستوں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا حق ہے۔ کار خیر میں حصہ لیجئے، خانہ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے۔ کھانا سب کے لیے، خانہ فاؤنڈیشن۔ شکریہ۔